ملک آزاد ہونے کے بعد جب ملک کا سنویدھان لکھا جا رہا تھا اور لکھ دیا گیا تو ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنی قوم کو دلت سماج کو جو پیغام دیا، جو میسج دیا، سب سے اہم پیغام کیا تھا؟ اپنی قوم سے کہا کہ تم سنگٹھت ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ سنگٹھت ہو جاؤ اور شکشت ہو جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر لو، پھر سب کا مقابلہ کر لو۔ اب یہ پیغام جب انہوں نے اپنی قوم کو دیا تو ان کی قوم نے اس پیغام کو قبول بھی کیا۔ 100% کیا نہیں کیا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن اس کی قوم نے اس پیغام کو قبول کیا، اور قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ ہم سے بہتر پوزیشن پہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پیچھے۔ اسلام کا جب سب سے پہلا حکم آیا، جو سب سے پہلا میسج آیا، وہ پہلا ہی میسج یہ تھا کہ تم شکشت ہو جاؤ، تم تعلیم یافتہ ہو جاؤ، تمہارے پاس تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمارا سب سے پہلا میسج یہی، ہمیں سب سے پہلا حکم کوئی دیا گیا تو اقرا کا حکم دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہمیں سب سے پہلے حکم یہی دیا گیا کہ تم پڑھو، تم شکشت ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عربوں میں اتنے سارے قبائل تھے، جب وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو وہ سارے کے سارے متحد ہو گئے، سارے ایک ہو گئے، کوئی قبیلہ نہیں بچا، کسی کی اپنی الگ ڈیرے کی مسجد نہیں بچی تھی، سارے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ یہ پیغام، یہ میسج ہمیں آج سے 1500 سال قبل ملا تھا۔ ہمیں 1500 سال قبل یہ کہا گیا کہ تم شکشت ہو جاؤ اور سنگٹھت ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، تعلیم یافتہ ہو جاؤ، پوری دنیا پر حکمرانی کرو گے۔ ہم نے اس وقت اس میسج کو قبول کیا، ہم نے اس پیغام پر عمل کیا۔ ہم نے جب اس پیغام پر عمل کیا تو تقریباً 1350 سال تک ہم نے دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ تاریخ پڑھو اپنی، 1924 سے پہلے تک، 1924 سے پہلے تک، خلافت عثمانیہ کے سقوط سے پہلے تک ہم دنیا کے 2/3 سے زائد پر حکمرانی کر رہے تھے۔ دنیا کے 2/3 حصے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ کوئی مسلمانوں کی قتل عام کی بات کرے یہ تو بڑی بات ہوگی، اتنی بھی جرت نہیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی کسی مسلمان کی طرف دیکھ سکے۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ آیا کہاں سے؟ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما تھے؟ یہی چیز ہے، ہمارے پاس تعلیم تھی، ہم تعلیم یافتہ تھے، دنیا کی سب سے بہترین قوم ہم تھے کا مطلب آج بھی ہم ہیں۔ اسلام سے بہتر، مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں سروے زمین پر، لیکن ہمیں تسلیم نہیں کیا جائے۔ آج ہمیں ماننے تیار نہیں، کیونکہ جو چیز ہمارا ترے امتیاز ہوا کرتا تھا، تعلیم ہماری شناخت ہوا کرتی تھی، ہماری پہچان تھی، وہ مسلمانوں کا مطلب ہوتا تھا تعلیم یافتہ، وہ ہمارا ترے امتیاز تھا، ہماری شناخت، ہمارا غرور تھا۔ ہم نے خود ہی اپنے غرور کو توڑ دیا، ہم نے خود ہی اپنی شناخت کو مٹا دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ابھی کہاں پڑے ہیں، ہمیں خود اس کا صحیح اندازہ نہیں۔ مسلمانوں کو دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی علوم کے حصول کے لیے انہیں اتنے لالچ دیے گئے، اتنی باتیں بتائی گئی کہ وہ سارے کے سارے یہاں سے نکل پڑے۔ 1% آدمی نہیں ہے، آج 1% مسلمان نہیں ہے جو علوم دینیا کا حاصل کرنے والا ہے۔
علم دین کا حاصل کرنے والا 1% نہیں ہے آج کی اس تاریخ میں. بچا کچا تھا وہ 1.5-2 سال میں وہ بھی ختم ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نہ ہمیں خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. اٹھاؤ اپنے محلے میں جاؤ، نوجوانوں کو اٹھاؤ، 10 نوجوانوں کو اٹھاؤ. کسی ایک کے پاس میں شاید کوئی ڈھنگ کی ڈگریاں مل جائے گی، اور اس سے پھر پوچھنا کہ سورہ فاتحہ اگر اچھے سے یاد ہو تو سنا دو، کلمہ اگر سارا یاد ہو تو بتاؤ، وضو اور غسل کے طریقے معلوم ہیں تو بتا دو. نہیں پتا ہوگا، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. وہ 10 کا جو آپ سروے کریں گے، ایک کے پاس میں کچھ ڈگریاں ہوں گی، 9 کے پاس میں کچھ ہی نہیں ہوگا، نہ وہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا. اور سب کو اگر ایک جگہ رکھ کر کے اگر ایک بات کی جائے، سب کے شان میں اگر ایک تعریف کی جائے تو یہ کہیں گے کہ سارے کے سارے ایک جاہل. جسے یہ پتہ نہیں کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کا پیدا کرنے والا کیسا ہے، اس کی طاقت اس کی قوت کیا ہے، اس کے پیدائش کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے ذمہ کام کیا لگایا گیا، اسے جانا کہاں ہے. جسے یہ ساری چیزیں جو جسے بنیادی بات پتہ نہ ہو اسے جاہل نہیں کہا. ہم یہاں آئے مسجد میں، ہمیں جمعہ کی نماز کے علاوہ ساری باتیں پتہ. ہمیں جمعہ کی نماز کا پتہ نہ ہو کہ اس وقت جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ پتہ نہیں ہو، باقی سارا پتہ ہو. ہمارے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کہیں گے؟ جاہل کہہ سکتے ہیں، پاگل کہہ سکتے ہیں، بے وقوف کہہ سکتے ہیں، نالائق احمق کہہ سکتے ہیں، جو چاہو وہ کہہ دو. کیونکہ ہمیں اپنا مقصد ہی پتہ نہیں. ہم آئے اس وقت یہی حالات ہے ہمارے ساتھ. ہمیں اپنا مقصد نہیں پتہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، ہمارے ساتھ روز بروز جو حالات آ رہے ہیں، جو مسائل کا انبار ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم اس کے پیچھے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کوئی بتانے والا ہو، کوئی سمجھانے والا ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، بات ختم کروں گا، وقت ہو چکا ہے. آج سے 20 سال قبل آپ کے پڑوس میں دنیا کے تقریباً 65 ملکوں کا اتحاد، وہ اتحاد چڑھا ہے، اور اس نے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہ ملک آئے ان پر حملہ کرنے کے لیے. اس سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ڈرا کرتی ہیں. وہ آئے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ سلسلہ چلا 10 سال. وہ 10 سال تک راندے درگاہ رہے. 10 سال کے بعد پھر وہ متحد ہوئے. وہ سارے کے سارے متحد ہوئے، اور جب اتحاد آیا، جب وہ سنگھٹت ہوئے، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا. 1 سال قبل جو ملک یہ دعویٰ کر کے آیا تھا کہ پورے ملک کو 24 گھنٹہ کافی ہے، 24 گھنٹے میں پوری تباہی مچا دوں گا، 24 گھنٹے پر سارا ملک گھٹنوں پر ہوگا، 20 سال تک لڑتے رہے. دنیا کی ساری سپر طاقتیں وہاں موجود تھی،
دنیا کے سارے اسلحے وہاں موجود تھے، دنیا کی ساری جدید ٹیکنالوجیاں وہاں موجود تھی، لیکن کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ظالم ظالم ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ کا نظام چلتا ہے تو باطل کے پاس چاہے جتنی قوت ہو، جتنے سارے وسائل ہو، جتنے ساری جدید ٹیکنالوجیاں ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ حق پر ہوں گے اور حق کے ساتھ ڈٹ جائیں گے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور ان ساری شرطوں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوں گے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں، جو اصول شریعت نے بیان کیا ہے، ان سارے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور ایسی مدد آئے گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اس ملک میں بھی جو حالات ہیں یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو سوئے ہوئے ہوں انہیں جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو سویا نہیں ہو بلکہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے جگانا مشکل ہے۔ ہمارا مسئلہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم نیند میں نہیں ہیں لیکن سونے کی ایکٹنگ کیے ہوئے، ہم جگنا نہیں چاہتے، بیدار ہونا نہیں چاہتے۔ کبھی ہماری طرف پتھر پھینکا جا رہا تو کبھی کچھ پھینکا جا رہا، ہم جگنا نہیں چاہتے۔ جب تک بیدار نہیں ہوں گے، جب تک جگیں گے نہیں تو مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہم اسی طرح سے اپنی فریاد لے کر یہاں وہاں بھٹکتے رہیں گے، اپنے اوپر ہوئی ظلم کی داستانوں کو سناتے رہیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو قوم متحد ہوتی، جس قوم کے اندر جذبہ ہوتا، وہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستانوں کو نہیں سناتے، وہ رونا نہیں روتے، بلکہ جو ظلم ہوا ہوتا وہ اس پر غور و فکر کرتے کہ یہ ہم پر ہوا کیوں، اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرماتے، ہماری کمزوریاں کہاں تھی، وہ اس پر غور کرتی ہے، اس پر بیٹھتی ہے، سنجیدگی کے ساتھ پھر اس کو درست کرتی ہے اور پھر میدان عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔